سائم اسٹوڈیو کے مہمان بنے عالمی ایوارڈ یافتہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کے شاگرد خاص جناب محمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائم اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ سروں کے بادشاہ جناب زبیب مسعود شاہ صاحب کے شاگرد خاص جناب محمد اویس صاحب سائم اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے ہیں۔ ان سے کچھ بات کریں گے اور خوبصورت سوالات کریں گے، اس کے بعد ہم ان سے بہت پیارے کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ جی اویس بھائی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ میں سب سے پہلے سائم اسٹوڈیو کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے مدعو کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ اس سے کہیں زیادہ قابل ہیں، تو یہ تو سائم آپ کی اسٹوڈیو محبت، کی خوش آپ کی قسمتی ہے آپ کا آپ کی آنا۔ محبت۔ تو آپ کی خوبصورت آواز ہمیں سننے کو ملے گی، دلچسپ باتیں ہوں گی۔ آج سائم اسٹوڈیو میں آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویس بھائی، میں سب سے پہلے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے اسٹیج پر آپ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی ہے، تو میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کا نام زبیب مسعود شاہ صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جیسے ہم ان کو سنتے ہیں اور ہمارے بچے جب ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کتنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے باادب ہو کر، بلکہ ہم اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے، ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے بھی خاموش ہو جو نعت پڑھی جا رہی ہے۔ تو وہ آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں اب کہ اسٹیج کس طرف جا رہے ہیں، اسٹیج پہ وہ سب کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا؟ اصل میں سائم بھائی، دو لفظوں میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا کہ پہلے جو ثناخان مصطفیٰ سٹیج پہ تھے ان کا فوکس تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور گنبد خضرا، اور جو اب کا نعت خواں ہے اس کا فوکس ہے پیسے اور سامنے والے کی داد، بس یہ فرق ہے۔ تو ہم پھر جتنے بھی نئے آنے والے ثناخان ہیں ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ ان کو میسیج یہ ہے کہ نعت ذریعہ نجات ہے، ذریعہ معاش نہیں، میرے استاد گرامی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، میں یہ چاہوں گا یہ فکرہ اویس بھائی ریپیٹ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اویس بھائی یہ ذرا، استاد گرامی فرماتے ہیں کہ نعت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت وہ ذریعہ نجات ہے، ذریعہ معاش نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان، اگر اسی جذبے اور شوق کو لے کر ثناخان مصطفیٰ دنیا میں میسیج دے کہ نعت ہوتی کیا ہے تو وہ نکھر جائیں پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی۔ ویسے بھائی ایک اور اس میں بات شامل کروں گا، اس میں کیا میزبانوں کا قصور نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ نعت خوان بدنام زمانہ ہے پھر بھی ان کو مدعو کیا جاتا ہے، تو اس کے والے سے ان کو انتخاب بھی اچھا کرنا چاہیے۔ اصل میں سائم بھائی جو نعت کا اصل انداز تھا نا، جو کلاسیکل انداز تھا، اس کو جڑ سے ہی سلا دیا گیا ہے۔ وہ لاسٹ ٹائم جو جب تک قبلہ دادا استاد جی سید مظہر الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تھے، انہوں نے نعت کی خدمت کو جاری رکھا۔ آگے بھی استاد گرامی ہیں سید زبیب مسعود شاہ صاحب اور سید سلمان کنین شاہ صاحب، خالد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کلاسیکل کو زندہ رکھا اور انہی کی وجہ سے آج کلاسیکل وقت میں زندہ ہے۔ لیکن میمن صاحب، ہاں جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یوسف میمن صاحب، سید سبیع الدین سہروردی صاحب، تو اور بہت بہت بڑے نام۔ تو اصل میں جو آج کا میزبان ہے نا، وہ کہتا ہے کہ سامنے والا ہمیں جوش دلوائے، ہمیں نچوائے۔ تو ادھر میں ایک خوبصورت سی بات ایڈ کروں گا، خاص طور پہ میرے لائل پور میں سب سے زیادہ دینی مجرے ہوا کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، نوٹ نچھاور ہو رہے ہیں، تو وہی انداز ڈانسروں پہ اور وہی انداز آقا کے مشابہت کر دی گئی اسی چیز کے ساتھ، اس کو بالکل بدنام کر دیا گیا۔ اچھا ویس بھائی، ایک میں تو آپ کی باتیں سن کے بڑے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے
کہ یعنی ہم ہر چیز دنیاوی لحاظ سے تو چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام سے اس اسٹیج کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. میں نے جی آپ کی بالکل. باتوں سے یہ بات جی. سامنے رکھی. اچھا، آپ کے استاد محترم چونکہ ایک بڑا نام ہے، انہوں نے آپ کو جب آپ کا یہ شوق بیدار ہوا، آپ کے اندر سے آواز نکلی کہ مجھے بھی اسنا خوانی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے آئیڈیل یقیناً ہوں گے، تو آغاز میں کیا ایسا میسیج انہوں نے آپ کو بتایا جس کے بعد آپ ماشاءاللہ رکے نہیں اور چلتے گئے اور کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن بھی آپ پر نہیں لگا؟ سائم بھائی، استاد گرامی کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوئی، جب بھی ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی، میں نہیں اکیلا، ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی بلکہ وہ سارے ہیں، لیکن انہوں نے یہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ بچے آپ کا فوکس بانیان نہ ہو، آپ کا فوکس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور گنبد خضرا ہو. واہ، کیا اسی کو لے کر آپ اسی کو لے کے الحمدللہ اب میں ہوں، مجھے الحمدللہ تقریباً 6واں 7واں سال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدگی سے ثنا خوانی کرتے ہوئے. میرے شہر فیصل آباد میں بھی اور فیصل آباد سے باہر بھی میں نے کہیں پڑھا، تو میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میرا آج تک کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے کبھی مطلب کہ کسی کے ساتھ اپنے نعت کے پیسے طے کر کے میں گیا. اچھا، ویسے بھی ایک بات اس میں میں ضرور کہوں گا، اس میں معاملے میں رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر کوئی نعت خوان جیسے آپ محبت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشرتی طور پر بھی مضبوط رکھا اور آپ کا یہ دلی شوق بھی ہے کہ بغیر لالچ اور بے لوس آپ نے پڑھنا ہے، الحمدللہ آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں نعت کے حوالے سے. لیکن کچھ لوگ جو نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، نعت خوان ڈیمانڈ نہیں کرتے، وہ انتہائی معصوم نعت خوان ہوتے ہیں، اچھا پڑھنے والے، لیکن جب وہ دوسرے شہر جاتے ہیں اپنا کرایہ خرچ کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ان کو 3 گھنٹے بٹھایا بھی جاتا ہے اور ان کا اپنا خرچہ اگر 5,000 روپیہ لگا ہے تو ان کو 2,000 روپیہ تھما دیا جاتا ہے. تو وہ نعت خوان سے متنفر ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے پہلے پیسے لیے ہوتے یہ عزت بھی کرتے. اس معاملے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ میزبانوں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے. جی، اسی بات نے سائم بھائی ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہے. تو اس میں آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسی حوالے سے. اگر ہم کہیں کھڑے ہیں نا یا بیٹھے ہیں بازار میں، تو وہاں سے ایک بندہ سائیکل پہ گزرے نا، وہ بھلے اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا. صحیح ہے، بالکل ایسا ہی. اور اسی بازار سے ایک لینڈ کروزر گزرے، ساتھ اس کے 2-3 باڈی گارڈ ہوں، جب تک اس کی گاڑی دکھنی نہیں بند ہو جائے گی، ہم ایک دوسرے کو پوچھتے رہیں گے کہ جیسے وہ پنجابی یارا کون ہے. ہماری نظریں اسی پر. ہاں جی، ہمارے مائنڈ فکس کر دیے گئے ہیں، یعنی ہمارا گیٹ اپ اچھا ہوگا ہاں جی تو عزت کریں گے. اس کی وجہ سے اب ہم کوئی نعت خواں ڈیمانڈ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، وہ اس کی ایک عاجزی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ میزبان آج کل کے نیگیٹو سوچ یہ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی محفلہ نہیں. ان کی بھی عزت، ان کو بھی عزت کرنی چاہیے. اسی وجہ سے جو ان سے اب نئے تھوڑے بہت مطلب کہ تھوڑا سا ہی کوئی ہٹ ہوتا ہے، وہ سٹارٹ ہی اپنا 10,000 روپیہ ریٹ کر دیتا ہے. اچھا اویس بھائی، ثنا خوان، جتنے آپ نے ثنا خوانوں کا نام لیا نا قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو کسی ساؤنڈ کے بھی محتاج نہیں تھے. میں نے ایسا بھی دیکھا کہ وہ ایک عام سے ساؤنڈ میں بھی پڑھتے تھے تو پورے سر لے ان کی بہت بڑی مثال ہے اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہنے، کیا بڑا نام آپ نے چن کے لیا. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے ثنا خوان جو ذکر کا سہارا لے رہے، دف کا سہارا لے، اب تو خیر باقاعدہ میوزک نہیں سائم بھائی، ذکر میں کہتا ہی نہیں اس کو. ذکر ہوتا ہے کہ ہم جی ذکر ہو رہا ہے، ایک بندہ بیٹھا 2-4 بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ سمجھ آ رہی، یہ ادھر پڑھ رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہوتی پیچھے، وہ ایسے جیسے کوئی ڈسکو چل رہی ہے. تو وہ کیا اپنی آوازوں کو بغیر ان چیزوں کے ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے؟ ان چیزوں کا اس لیے سہارا لیتے ہیں. دیکھ لیں دف بج رہی ہے تو دھیان تو اصل میں سائم بھائی ان کا ریاض نہیں ہوتا، ان کا ریاض ہی ناچا ٹاپا پہ نا فکس ہو جاتا ہے. صحیح، انہوں نے اپنے آپ کو اس پہ لگا دیا کہ ہم تبھی اچھا پڑھ پائیں. وہ ایسے نعت خواں ان کی دف بند ہو جائے، ان کا ذکر بند ہو جائے، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ ڈیڈ ہے. ناظرین، میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ ایک جگہ پہ لائٹ چلے گئی تو لوگ اٹھ کے جانے لگے. ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت رکھنے والا ثنا خوان اٹھا اور کہنے لگا کہ بھائی بیٹھو، نہ تو نعت خوان کسی ساؤنڈ کی محتاج ہے. بے شک.
نہ ہی نعت خوانی کسی لائٹ کی محتاج ہے. موبائل آپ کے پاس موجود ہیں, اس کی لائٹ آن کریں, میں آپ کو سناتا ہوں. جی اور بے اتنے شک. اتنے خوبصورت کیا انداز بات میں کیا ایسا بات. لگے کہ جیسے اصل میں محفل ہوتی بے ہی ہے. شک بالکل. تو ہم بار بار ساؤنڈ والے کو کہہ دیا یار ذرا آواز کھول دینا, جی اونچی ایسے ہی کر دینا. اس کا مطلب ہے ہمارے گلے ٹھیک سے جی ہم بالکل. جتنی محنت ثنا جی خوانی پہ کرنی میں سائن چاہیے. بھائی معذرت سے آپ بھی آپ بہت پرانا استاد گرامی کو سننے والے ہیں. بڑے نعت خواں ہیں آج تک آپ نے کبھی نہیں یہ دیکھا ہوگا کہ استاد گرامی کسی سٹیج پہ پڑے ہیں انہوں نے ساؤنڈ والے کسی کو سے نقصان مخاطب بھی نہیں ہوئے, وہ تو کسی سے مخاطب میں آپ کو چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں. یہ ہمارے ادھر رضا آباد 15 نمبر میں محفل تھی, تو ڈاکٹر علی صاحب نے محفل کروائی, تو استاد گرامی کا انہوں نے ٹائم لیا. استاد گرامی مختصر یہ محفل پہ آ گئے. ہمیں محسوس ہو رہا تھا بیٹھے کہ ساؤنڈ بالکل ڈیڈ. ہاں استاد گرامی نے ایک دفعہ بھی اس کو نہیں کہا. تو جب محفل ختم ہو گئی تو استاد گرامی نے اس کو بلایا اپنے پاس. اچھا. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ کا کاروبار ہے, تو اس کا حق یہ تھا. چیز اس میں گڑبڑ کر رہی ہے, اس کو آپ ٹھیک کریں. محفل کے سامنے آپ کے کاروبار پہ آنچ آنی تھی, خراب ہونا تھا, لوگوں کے دین میں نیگیٹو بیٹھنی تھی لوگوں کہ نے یہ بلانا ساؤنڈ چھوڑ نہیں دینا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا, تو آپ یہ چیزیں ٹھیک کریں. وہ تو خوش ہو گیا کہ ایسے لوگ بھی ہاں جی. موجود ہیں کہ اور جنہوں ساتھ نے اس کو نظر بھی پیش کی, سمجھا بھی دیا. اس کو نظر بھی پیش واہ کی, واہ واہ, میرے سامنے پیش کی. ویسے بھائی ثنا خوانی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اگر آپ کچھ عطا کر دیں تو ترنم میں تو کیا کہنے. ذرا اسٹوڈیو میں آپ آئے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ سنے بغیر تو ہم. تو ان کا حافظ مظہر مدر صاحب کا آج میرا دل چاہ رہا تھا کلام, اس کے میں 2-3 شعر آپ کو پیش کرتا ہوں. میں ان کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں. تو ہمارے استاد جی کے استاد بھائی ہیں نعمان زاہد صاحب سیالکوٹ سے, بہت اچھا پڑھنے والے, یہ انہوں نے پڑھا یہ کلام, تو میں پیش کرتا ہوں. اوٹھوں جو لحد سے رخ انور نظر آئے, جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے, جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے, اٹھوں جو لحد سے. حسین بھائی بہت بڑا شعر, کیا خوبصورت خواہش کا اظہار کیا حافظ صاحب نے کہ ہو خواب میں مجھ کو بھی شہدی کی زیارت, ہو خواب میں مجھ کو بھی شہدی کی زیارت, سنتا ہوں غلاموں کو وہ اکثر نظر آئے, سنتا ہوں غلاموں کو وہ اکثر نظر آئے. اور میں آخری شعر پڑھوں گا, بہت بڑا شعر, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ ہے
اس کے کیا تمنا اور کیا خواہش اظہار کی اپنا حافظ صاحب نے، کہ فرماتے ہیں کہ مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئے نبی میں، مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئے نبی میں، پھر انعام کیا ملے؟ بندہ سگے طیبہ کے برابر نظر آئے، بندہ سگے طیبہ کے برابر نظر آئے، اٹھوں جو لغد سے۔ سبحان اللہ۔ اویس بھائی آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے نا یوں لگا کہ میں بچپن میں چلا گیا، مجھے سوئے ہوئے اٹھایا گیا اسکول کے لیے، اور اس سے پہلے جو نعت پڑھا کرتے تھے اس وقت کے ثنا خان پی ٹی وی پر، تو ان کی یاد تازہ ہوگی۔ کیا ہی خوبصورت سما باندھ دیا اور کہاں کا کہاں پہنچا دیا ماشاءاللہ آپ نے ہمیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان موجود سائم اسٹوڈیو کی آج کے انتہائی خوبصورت مہمان، انتہائی خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ، جنہوں نے انتہائی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور بہت خوبصورت میسج دیے۔ میں چاہوں گا کہ سارے ثنا خان اسی محبت کو آگے لیے سٹیج پر جایا کریں اور اسی انداز میں، اس لیے بے لوث خدمت دین کے لیے کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔